بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 27 پر موجود سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 اس کے سوالات کے جوابات آج ہم کریں گے. سوال نمبر 1 ہے، احزاب کا مطلب کیا ہے؟ جواب: لفظ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لشکر، گروہ یا جماعت. سوال نمبر 2، غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: غزوہ خندق. سوال نمبر 3، سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب: نمبر 1، اللہ سے ڈرتے رہنا. نمبر 2، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا. نمبر 3، وحی کی پیروی کیے جانا. نمبر 4، خدا پر بھروسہ رکھنا. سوال نمبر 4 ہے، سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں عہد جاہلیت کے کن کن تصورات کو باطل قرار دیا گیا ہے؟ یا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں کا اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی یہ سوال نمبر 4 جو ہے 2 طریقوں سے آ سکتا ہے. اس کا جواب ایک ہی ہے اور جواب ہے نمبر 1، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. نمبر 2، نہ تمہاری عورتوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنایا. نمبر 3، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. سوال نمبر 5، سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب: مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں. سوال نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین پر کیا حق ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. سوال نمبر 7، سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں ازواج مطہرات کی مومنین کے لیے کیا حیثیت یا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. سوال نمبر 8 ہے، سورۃ الاحزاب میں کن کن انبیاء کرام علیہم السلام کا نام آیا ہے؟ یا سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کن کن انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لینے کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل عبارات کا مفہوم تحریر کریں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. مفہوم: اولیٰ کے معنی زیادہ قریب، مالک زیادہ حقدار. یہاں تینوں معنی درست ہیں اور اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمام مسلمانوں پر نافذ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنین کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کی تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اس کا مفہوم: اس آیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ
کی طرف لوٹنا اور اس سے منہ پھیرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر ظاہری دو دل مراد ہوں، یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر دو ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ مفہوم: زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اظہار کرتا تھا، یعنی اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں جیسی پشت ہے، تو وہ لوگ اس اظہار کو طلاق کہتے تھے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئیں، بلکہ ماں تو وہ ہے جو اولاد کو جنم دیتی ہے۔ بیوی کو ماں کے مثل کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔